ون ڈے اور T20 کے کپتان محمد رضوان، چیئرمین پی سی بی کا اعلان، سلمان آغا نائب کپتان ہوں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں بابر اعظم نے خود رابطہ کر کے کہا وہ کپتان نہیں رہنا چاہتے۔ پی سی بی نے دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے بھی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیوں کا طوفان، فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کی تنزلی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ فخر زمان، سرفراز احمد، محمد افتخار اور امام الحق کو سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا گیا۔ ساجد خان اور نعمان علی سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری، تمام اتحادی جماعتوں کا کریڈٹ، عوامی خدمت سے پیچھے ہٹے نہ ہٹیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے گفتگو، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ جیالے چیئرمین نے کہا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ اور تحریک انصاف کا JUI قیادت سے رابطہ، مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن میں رہنے کے اعلان کا خیر مقدم، مستقبل میں بھی ساتھ چلنے اور مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار۔ JUI کا PTI قیادت سے بے اختیار ہونے کا شکوہ۔ لگ رہا ہے بانی PTI کو ریلیف مل جائے گا، شرجیل میمن کا دعویٰ، بولے گولڈ سمتھ لابی سرگرم ہو گئی، بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے؟ فیصل چودھری کی PTI لیگل ٹیم سے چھٹی، پارٹی میں اختلافات، فواد چودھری اور رؤوف حسن آمنے سامنے۔ فیصل چودھری نے پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، رؤوف حسن کا الزام، فواد چودھری کا سخت رد عمل، بولے رؤوف حسن کسی کے وفادار نہیں، انہوں نے ہی اداروں کو PTI سوشل میڈیا ٹیم کی معلومات دیں۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ کا بھی استعمال۔ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے 77 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ اسلام آباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی، مظفر آباد کے ہاکی گراؤنڈ میں بڑا اجتماع، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں مظاہرے، کوئٹہ میں طلباء کی سائیکل ریلی، ملک کے دیگر کئی شہروں میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، فضاؤں میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گونج۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عزم، کہا مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری ہیں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، جنوبی ایشیا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے سے جلد آزاد ہوگا۔ مشال ملک نے کہا ایک دن یوم سیاہ یوم فتح میں بدل جائے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج کی جانب سے ظلم و ستم جاری ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، وادی چھاونی میں تبدیل، کشمیریوں نے جگہ جگہ انڈیا مخالف پوسٹرز آویزاں کر دیے۔ حریت رہنماؤں کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ، نیشنل کانفرنس کا آرٹیکل 370A کی بحالی کی قرارداد پیش کرنے کا اعلان۔ نان فائلرز بینک کے اکاؤنٹ کھول سکیں گے، نہ پراپرٹی اور گاڑی خرید سکیں گے، وزیر خزانہ کا قانون سازی کرنے کے ساتھ کسی کو ہراساں نہ کرنے کا اعلان۔ محمد اورنگزیب نے کہا کوشش ہوگی یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ واشنگٹن میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر اور پاکستانی نژاد امریکی ماہرین سے ملاقاتیں، معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ IPPs کو جماعت اسلامی کے دباؤ پر بند کیا گیا، بجلی بلوں میں واضح کمی آنی چاہیے، حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، بولے معاشی بہتری بجلی گیس کے بلوں اور گھریلو اخراجات سے پتہ چلتی ہے، وزیر خزانہ کے اعداد و شمار سے نہیں۔ پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ کے کارخانے میں ہولناک آتش زدگی، 25 گھنٹے بعد شعلے بجھا دیے گئے، کولنگ کا عمل جاری، 5 منزلہ عمارت کا کوئی حصہ آگ سے نہ بچا، فیکٹری مینیجر کا فائر بریگیڈ وقت پر نہ آنے کا الزام، کہا ریسکیو گاڑیاں بر وقت پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ معاون خصوصی عبدالکریم نے کہا کیمیکل کے باعث آگ بجھانے میں وقت لگا، کہیں کوتاہی سامنے آئی تو دور کریں گے۔
لاہور کو اسموگ نے ڈھانپ لیا، 707 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ طبی ماہرین نے لاہور کی فضا میں سانس لینا زہر کے مترادف قرار دے دیا۔ آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریوں، بھٹوں اور گاڑیوں کے خلاف ایکشن جاری۔ لاہور میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی، وزیر اعلیٰ کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا دھاتی ڈور پتنگ بازی تفریح نہیں، خونی کھیل بن چکی، بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں مشتبہ شخص نے تیز رفتار ٹرک کو فوجیوں کی بس سے ٹکرا دیا، 6 افراد ہلاک، فوجیوں سمیت 50 زخمی، درجنوں کی حالت تشویشناک۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا، بیت لاہیہ پر حملوں میں 50 فلسطینی شہید، کئی عمارتیں تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ کمال ادوان اسپتال سے 8 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی، ڈاکٹر سمیت کئی سٹاف ممبر گرفتار، سینکڑوں مریضوں کے لیے صرف 3 ڈاکٹر بچ گئے۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں بھی گھر گھر چھاپے۔ اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، بیروت سمیت کئی مقامات پر بمباری، فاسفورس بموں کا بھی استعمال، 20 شہری شہید۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، مزاحمتی تنظیم کے شمالی اسرائیل میں راکٹوں اور ڈرون سے حملے۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، مناسب وقت پر دشمن کے اسٹریٹجک حملوں کا جواب دیں گے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، تنازعہ سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور، غزہ اور لبنان پر بھی حملے روکنے کی اپیل، سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب۔ ایل کلاسیکو میں بارسلونا نے میدان مار لیا، اسپینش لا لیگا میں روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 4-0 سے رون ڈالا، رابرٹ لیونڈوسکی نے 2، لامین یامل اور رافینہ نے 1 گول کیا۔ بولیویا میں زومبی نکل آئے، شہریوں نے ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک روپ دھار لیا، بچوں خواتین نے خوب انجوائے کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری، تمام اتحادی جماعتوں کا کریڈٹ، عوامی خدمت سے پیچھے ہٹے نہ ہٹیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے گفتگو، سیاسی صورتحال پر مشاورت، جیالے چیئرمین نے کہا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ اور تحریک انصاف کا جے یو آئی قیادت سے رابطہ، مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن میں رہنے کے اعلان کا خیر مقدم، مستقبل میں بھی ساتھ چلنے اور مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار، جے یو آئی کا پی ٹی آئی قیادت سے بے اختیار ہونے کا شکوہ۔